حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اس میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو ان کے جو بڑے بڑے نجومی تھے انہوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے نقصان دہ ہوگا اور وہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے حکم دے دیا ہر بچے کو قتل کر دیا جائے اور کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے رہے، لاکھوں بچے جو ہے نا مار دیے فرعون نے اور کوئی بچہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا وقت ہوا، پیدا ہوئے، ماں کو ڈر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی، ہم نے دل میں بات ڈالی ام موسیٰ کے کہ بھئی تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور ڈرنا ورنہ کوئی نہیں ہے، خوف نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری جو ہے نا خود لے لی، میں دکھاؤں گا تمہیں، میں اس کو فرعون کے خرچے پہ بڑا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ہے۔ چنانچہ جب تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، اس کو ایک بکسے میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دینا، یہ دریا جانے میں جانوں اور یہ بچہ جانے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دریا کے حوالے کیا گیا، دریا سے بچہ صندوق میں چلتے چلتے فرعون کے باغ میں پہنچتا ہے۔ فرعون کے باغ میں جا کر جو نا وہاں بچہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ بیوی کا بچہ کبھی نہیں ہوا، بیوی حضرت آسیہ ہے، مسلمان ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی انتظام، فرعون کے گھر میں بیوی مسلمان، قرآن ان کی جو نا تعریف کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انتظام کرایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کسی مسلمان عورت کے ہاں ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ حضرت آسیہ اور فرعون کا آپس میں یہ جو نا جھگڑا ہے اس بات پہ کہ بھئی بچے کو قتل کیا جائے یا فرعون، بہرحال فرعون تو تھا باہر لیکن گھر میں وہ بھی فرعون نہیں تھا، بیوی کے سامنے سرنڈر ہو گیا اور بچے کو چھوڑ دیا اس نے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو تو نہیں قتل کیا جائے گا اور میں نہیں قتل کرنے دوں گی، وہ اسی کے گھر میں۔ اب بچے کے لیے ظاہری بات ہے فرعون کی بیوی تو بانجھ ہے، بچہ تو ہے نہیں، اس کا تو دودھ نہیں ہے اور اس زمانے میں ظاہری بات ہے فیڈر والا سسٹم تو تھا نہیں، اب کہیں سے دودھ کا انتظام تو کرنا ہے۔ مختلف قسم کی دائیں بلائی جا رہی ہے، ایک آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے جو ہے نا اس کو دودھ کو منہ ہی نہیں لگا رہا ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی والدہ آتی ہے، جیسے اپنی والدہ آتی ہے وہ سینے سے لگاتی ہے، بچہ دودھ لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو فرعون کی طرف سے ہائر کر کے پیسے دے کر اس کو دودھ کے لیے جنا لیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھو ایک طرف اللہ اس کی جنا پرورش کا انتظام کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی وہ خرچہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کا خرچہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اپنے بچے کو محبت میں دودھ پلا رہی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد ظاہری بات ہے جوان ہوتا ہے، یہ 30 سال کی عمر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ایک دن قبطی اور ایک بنی اسرائیل دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے جنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر پڑی۔ ویسے بھی انسانی فطرت ہے، اپنی قوم کے ساتھ بندے کی محبت ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی کمزور آ رہا ہے، قبطی جو ہے نا اس پر غالب آ رہا ہے، یہ گیا چھڑانے کے لیے۔ قبطی تھوڑا سا اس نے بدماشی دکھائی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ دے مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ مکہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا؟ قبطی ہی مر گیا۔ قبطی گیا، چنانچہ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کل تو تیرے لیے میں لڑا ہوں، آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرارتیں ساری تیری ہے، یہ جو کل والا بندہ بھی مجھ سے مارا گیا یہ غلطی ہوئی مجھ سے، یہ تمہاری شرارت ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب یہ بنی اسرائیلی کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھاگے، اس نے دیکھا یہ کل اس نے مکہ مارا تھا، بندہ مار دیا تھا، آج پھر اگر مکہ مجھے بھی مار دے گا، یہ بھاگا اور شور کرنے لگا کہ اس نے کل بندہ مارا اور آج مجھے مارنے کے لیے جنا۔ یہ بات چلتے چلتے فرعون کے دربار میں پہنچتی ہے، دربار میں پہنچ کے انہوں نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ ادھر ایک بندہ دوڑتے دوڑتے
جو ہے نا خوف زدہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا تیرے پیچھے تو بندے جو ہے نا کارندے آ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے، آپ مصر سے مدین کی طرف جو ہے نا ہجرت کر کے جاتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ وہاں جا کے جب مدین پہنچتے ہیں، وہاں ایک کنویں کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، کنارے پہ پہنچ کے جو ہے نا وہاں دیکھتے ہیں لوگ اپنا پانی اپنے جانوروں کو اور اپنے جو ہے نا سیرابی کے لیے کھڑے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ دو بچیاں سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہے حیا کے ساتھ، یہ جا کے ان کے قریب جا کے کہ آپ لوگوں کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا ہمارے جو ہے نا والد بوڑھے ہیں اور وہ پانی نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے ہم آتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جو ہے نا خاتون کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہو تو شریعت اس کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہے، اور اگر کسی جو ہے نا غیر اجنبی مرد سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو اجنبی مرد سے بھی شریعت نے بات کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت ہے اس کو کہ جس کو ضرورت ہو۔ بات ہو گئی، انہوں نے کہا چل میں پانی کر کے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے نا ڈول دو بندے نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کو پانی بھی دیا۔ وہ بچیاں گھر جاتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، ان کے پاس ان کو سارا واقعہ سناتی ہے، سنا کے انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا جو ہے نا اچھا اور جیدار جوان ہے، ایسے کرو جاؤ ان کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ بچی آتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے ابو بلا رہے ہیں، گئے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اور جانے کی ترتیب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہے اور وہ بچیاں، حالانکہ وہ رہبر ہے، راستہ انہوں نے دکھانا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے جا رہی ہے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے کہ مرد کو پہلے ہونا چاہیے اور عورتیں اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ چنانچہ یہ جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا میں اور آپ آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ میرے پاس جو ہے نا وہ 8 سال کام کر لے، اور 8 سال کام کے بدلے میں ایک بچی آپ کے جو ہے نا نکاح میں دے دوں گا، اگر 2 سال اور اضافی کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ 30 سال کی عمر ہے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کام کیا، بچی نکاح میں دی، آپ پھر مصر واپس جاتے ہیں، اور راستے میں جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جب بیوی کو درد ذیل کی بیماری ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا اس کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور آگ نظر آتی ہے، وہ آگ لینے جاتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں جو معجزات ہے، دو، ایک جو ہے نا عصا اور دوسرا ید بیضا دے کر کہا جاتا ہے جاؤ اب فرعون کے دربار میں اس کو کہو کہ بھئی تم ربکم الاعلیٰ نہیں ہو، بلکہ ربکم الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جاتے ہیں، اور لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھ سے ایک قبطی کا قتل ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا میری زبان میں چونکہ لکنت ہے، میرا بھائی ہارون بھی میرے ساتھ کر دے۔ یہ فرعون کے دربار میں جاتا ہے، وہ اپنے جب یہ ساری بات کرتا ہے کہ بھئی اور اللہ کہاں ہے؟ وہ آسمانوں پر ہے۔ ان نے جو اپنا ان کا وزیر تھا حامان، اس سے کہا بھئی آپ ایسے کرو نا، ایک سیڑھی لے کے آؤ، میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھ لوں کہ بھئی اس کا یہ خدا کدھر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 40 سال کا وہ والا عرصہ اور 40 سال کا اگلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور وادی یہ تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کا جو ہے نا انتقال ہوتا ہے۔ آگے پھر جو ہے نا قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا تھا، اور دولت بھی اتنی زیادہ دی تھی کہ جو ہے نا وہ اس کا سارا جتنا بھی خزانوں کی چابی آتی ہے، ایک بہت بڑے جو ہے نا جماعت اور جانوروں پر اس کو لادا جاتا تھا، پھر خزانوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بعض وہ ایک دن اپنے مال اور دولت کے جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے کہا کہ بھئی میں دکھاتا ہوں، چنانچہ لوگ آئے۔ اب لوگ آتے ہوئے ایک جماعت نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یار جیسے اس کے پاس مال دولت ہے نا، ہمارے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اولو العلم نے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے کیا ہے۔ اگلے دن جب قارون دسایا گیا نا، تو جن لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں بھی اس طرح کا مال ہونا چاہیے، انہوں نے کہا یار شکر ہے کہ ہم تو بچ گئے۔ اور قارون، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا فِي الْأَرْضِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دنیا میں زیادتی فساد نہیں کرتا، اور انجام کار جو ہے نا اس کے لیے